والا ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور ان کے لیے بشارت ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کسی کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں انہیں یہ چیز حاصل ہونی ہے۔ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات کو مانتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ حکم دیتے ہیں معروف کا اور منکر سے روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ کام ہے کہ وہ حلال بتاتے ہیں، حرام بتاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور ان کی تعزیر و توقیر کی، اور جو ان پر اتارا گیا اس کی پیروی کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم تمام لوگوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، اس جانب سے کہ جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تم سب پر لازم ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، اور تم اتباع کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ رحمت ہے رسولوں پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ اے لوگوں، اللہ کا خوف اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا۔ بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو نیک کام کرنے والے ان کی آخرت اچھی ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرماتا ہے۔ بے شک جو اللہ کا خوف اختیار کرے اللہ اس کا راستہ نکالتا ہے، اور اس کو وہاں سے نوازتا ہے، رزق دیتا ہے جو اس کی سوچ اور گمان میں نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کا خوف اختیار کرے گا اللہ رب العزت ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور بے شک تقوی کے مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ رب کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرے، ایک معبود حقیقی کی طرف رہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی صورت شرک نہ کیا جائے۔ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، تم سے پچھلوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا۔ اور یہ کلمہ توحید کو پڑھنا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا الہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہے جو تم سب کا رب ہے۔ بے شک وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی توحید کی، اسی کے تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا جائے، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نبی محمد تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور یہی وہ شہادت ہے، یعنی اللہ اور رسول کو ماننا جو اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد نماز کو ادا کرنا،
جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نمازیں ادا کرو کہ بے شک یہ نماز تمہیں برائی سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا رکن اسلام ہے، اور یہی وہ زکوٰۃ ہے جو تمہارے دلوں کو صاف کرے گی، تم سے میل کچیل کو دور کر دے گی۔ بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، فرقان ہے، واضح بشارت ہے۔ تو تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ حکم دے لوگوں کو کہ وہ حج ادا کریں، مختلف جگہوں سے آئیں، مختلف سواریوں پر بیت اللہ کی جانب آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ شہادت دیں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں، نبی مانیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں اور حج بیت اللہ کریں۔ اور ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، ملائکہ پر ایمان لائیں، کتب پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لائیں، اور اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اے ایمان والو یہی دین ہے اللہ کا، یہی شریعت ہے جسے شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ مما يجلب لهم الخيرات والمصالح ويدفع عنهم السوء والمفاسد۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو لوگوں سے برائیوں کو دور کرتی ہے، انہیں اپنی رحمت سے نوازتی ہے۔ قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا آج کا وہ دن ہے جس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ یہ یوم عرفہ پر نازل ہونے والی آیت ہے۔ اور فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ شریعت مبارکہ ہمارے لیے آئی ہے تاکہ ہمارے اصلاح کرے، ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما جاءت بتحصيل أعلى المصالح ولو بتفويت أدناها۔ اور یہ شریعت آئی ہے کہ مفاسد کو دور کر دے، معاشرے کو صاف ستھرا فرما دے۔ فعند التزاحم يتم اختيار أعلى المصلحتين واختيار أخف المفسدتين۔ اور ضروری ہے اہل ایمان پر کہ وہ مفاسد کو دور کریں، معاشرے میں اصلاح کو عام کریں۔ لا ضرر ولا ضرار فالضرر يدفع بقدر الامكان۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ضرر نہیں، کوئی ضرار نہیں، کوئی تکلیف پہنچانے کی بات نہیں، کوئی مفاسد کی بات نہیں، کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ وأمرت بالعدل اور حکم ہمیں دیا گیا کہ ہم عدل کریں، انصاف کریں، معاشرے میں انصاف کو عام کر دیں، وحفظ الحقوق مع إيصالها لأهلها وأداء الأمانات۔ اور لازم ہے اہل ایمان پر کہ وہ امانتوں کو پورا کریں، اپنے تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کریں، لأصحاب الولاية كما قال تعالى اور جنہیں اوپر آپ کے امیر بنایا گیا ہے ان کی اتباع کریں۔ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ خیر کی طرف جائیں، برائی سے رکیں، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم اور الله ایمان سے کسی صورت میں پیچھے نہ ہٹیں۔ ان الله يعلم ما تفعلون۔ اور بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس سے کچھ چھپا نہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہم امانت کو ان کے اہل تک پہنچائیں، تحكموا بالعدل اور جب کبھی ہم فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ کریں۔ ان الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور کبھی اگر آپس میں جھگڑا ہو تو رجوع کرو تو اللہ اور رسول کی طرف کرو، والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اور یوم آخرت کے فکر کرو، اس کی اپنی تیاری مکمل رکھو۔ وجوب المحافظة على الضروريات الخمس
التي اتفقت الشرائع على العناية بها اور ہم پر لازم ہے کہ جو شریعت نے ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالی ہیں انہیں پورا کریں. بل اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة تكون سببا للعقوبة ومن هنا كان الحفاظ على هذه الضروريات یہ تمام ضروریات جو شریعت نے ہم پر لازم کی انہیں پورا کرنا لازم ہے. ومن أسباب الاستقرار والسعادة والرقي والحضارة في الدنيا وبفقدها تختل الحياة ويكون الإخلال بها سببا اور لازم ہے لعقوبة دنیا کے حوالے سے جتنے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں ہم اسے پورا کریں. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إن دماءكم وأموالكم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ حج میں حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ یہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی کسی صورت ناجائز طریقے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. في شهركم هذا فالدين ضرورة إذ لا غنى للإنسان عن تو یہ طاعة دین ربه ضرورتوں کو پورے کرنے والا دین ہے. خلق من أجلها قال تعالى وما خلقت الجن اور والإنس اللہ رب العزت نے إلا فرمایا ليعبدون. کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا، تخلیق کیا تو اپنی عبادت کے لیے، اور حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ عدل کیا جائے، انصاف کیا جائے. وادعوه مخلصين له الدين اور اللہ رب العزت کو پکارتے رہو اور مخلصین کی کیفیت میں رہو. قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اور اعْبُدُوا فرمایا کہ اللَّهَ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، انہوں نے یہی دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور ان میں سے بعض ایسے رہے جو ہدایت پر قائم رہے اور بعض ایسے رہے جن کے نصیب میں گمراہی تھی. وقال تعالى مقررا ضرورة حفظ النفس ومحرما الاعتداء على الدماء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله اور حکم دیا گیا کہ کسی بھی صورت میں ناحق جان کسی کی نہیں لینی، قتل نہیں کرنا. بكم رحيما بے شک اللہ رب العزت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. فسوف نصليه نارا تو جو گناہ کا راستہ اختیار کرے گا، الله يسيرا گمراہی کا راستہ اختیار كما کرے گا، قال جہنم اس کا سبحانه مقدر ہے. مقررا ضرورة حفظ المال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم اور مال کے بينكم معاملے میں حکم دیا گیا کہ کبھی بھی ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا. وفي ضرورة تجارت کا ہمیں حکم دیا گیا، حلال راستہ اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو کہ بے شک یہ خمر، میسر، شراب اور جوا یہ سب حرام ہے، یہ شیطان کے کام ہے، اس سے ہر صورت میں تم لوگ دور رہو. انما يريد الشيطان اور بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑے کروا دے، فساد میں تمہیں مبتلا کرے اور تمہیں اللہ کی یاد سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے. تو کیا تم اب رکو گے یا نہیں رکو گے اس برے کام سے؟ تم پر لازم ہے کتاب و سنت کو تھام لو. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں اور ایمان والیوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے برا ترین عذاب، شدید ترین عذاب تیار ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو مومنین پہ، مومنات پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اور ان کے اوپر برے ناموں سے انہیں نہ پکارے. ولا تلمزوا أنفسكم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد کہ الإيمان. بلا شبہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق اور فجور کا راستہ اختیار کیا جائے. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا. کئی گمان گناہ ہوتے ولا ہیں. يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم ایک دوسرے أن کی کوئی يأكل غیبت لحم نہ کرے. أخيه کیا تم ميتا چاہتے ہو کہ فكرهتموه. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ غیبت کی مثال ہے اور اس کی مثال اسی طرح ہے. تواب الرحیم. ومما يكمل بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. احکام المقاصد وان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول کے ذریعے جو چیز فرض کر دی گئی وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، جو حکم دیا گیا اسے پورا کرنا ہے. فهو مأمور به شرعا فإنه لما كانت المقاصد والمصالح الضرورية شریعت کی جو مقاصد ہیں اس کی پاسداری کرنا لازم ہے مسلم امت پر. أسباب وطرق مفضية إليها كانت طرقها وأسبابها
تابعة لها في أحكامها تمام احکام شریعت کے اندر کوئی نہ کوئی اسباب ہیں، وہ مقاصد شریعت کو پورا کرتے ہیں۔ أن يسعى إلى المحافظة على الضروريات الخمس، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ضروریات خمس کو پورا کرے، وانتشار الأمن وتمكن الناس من تحصيل مصالحهم، کسی صورت معاشرے میں فساد نہ پھیلایا جائے، امن کو اختیار کیا وعليه أن جائے، يتعاون مع غيره في ذلك، ہمیشہ تعاون کیا جائے خیر کے کام کے اندر، برائی میں کسی صورت میں تعاون نہ کیا جائے۔ كل مسلم عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع، کسی صورت ایسا راستہ مسلمان اختیار نہ کریں جس سے مقاصد شریعت پر زد پڑتی ہے۔ كل بحسب مهمته وعمله ومركزه مسؤولية تجاه ذلك، وعلينا ہم پر شریعت نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں خواہ کسی صورت کے اندر ہو، اس کو ہر صورت میں ہمیں پورا کرنا ہے۔ الناشئة على احترام هذه الضروريات، ان تمام ضروریات کا، مقاصد شریعت کا احترام بھی لازم ہے۔ وعلى هذه الضروريات الخمس واجبة في كل مكان وزمان، جس زمانے میں مسلمان ہو، جس جگہ پر مسلمان ہو، ان پر لازم ہے کہ ان مقاصد شریعت کو پورا کریں۔ الشريفة كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے انتہا درجے کا خطرناک و شدید عذاب دیا جائے گا۔ السياسية ولا التحزبات مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، خواہ وہ سیاست کا ہی شعبہ ہو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ مناسكهم وشعائرهم بأمن وطمأنينة۔ حجاج بيت الله الحرام إنكم في عرفة، اے حاجیوں، اے اس پاک گھر میں حج کرنے کے لیے آنے والوں، یہ ایک عظیم مقام پر آپ لوگ موجود ہیں، وزمان فاضل، ایک ایسے وقت میں ہے جو سب سے بہترین وقت ہے۔ وتغفر فيه السيئات، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ گناہوں کی بخشش طلب کریں، دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اتباع سنت کو تھام لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم الذي خطب في هذا الموطن، الذي خطب في هذا الموطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مقام پر خطبہ حج دیا تھا۔ پھر آپ نے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا بلال کو حکم دیا اذان اور اقامت کا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز قصر کی صورت میں ادا کی، پھر اقامت ہوئی، پھر نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز قصر کی صورت میں ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے رہے اور یہیں پر آپ نے وقت گزارا عرفات کے اندر، ذکر و اذکار میں آپ مشغول رہے، پھر آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت ادا کیا، اس کے بعد عشاء کی قصر ادا کی، دونوں کو جمع اور قصر کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے فجر کے وقت میں، فجر کی نماز ادا کر کے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مینا روانہ ہوئے اور وہاں جا کر آپ نے دیگر مناسک کو ادا فرمایا، آپ نے رمی فرمائی، آپ نے قربانی دی، سر کے بال آپ نے منڈوائے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں طواف افاضہ بھی فرمایا، اس کے بعد یہاں پر بقیہ آپ نے مناسک ادا کیے، ایام تشریق آپ نے منا میں گزارے، وسنة رسول اللہ صلی اللہ تینوں جمرات کی آپ نے رمی فرمائی۔ المكث في منى إلى اليوم الثالث عشر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ 13 تاریخ تک منا میں ٹھہرا جائے، البتہ 12 کے بعد بھی جلد آپ نے روانہ ہونے کی بھی اجازت فرمائی۔ علیہ وسلم من حجه وأراد، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج سے فارغ ہوئے، سفر کا ارادہ فرمایا تو آپ نے طواف الوداع فرمایا۔ حجاج بیت اللہ الحرام، اے بیت اللہ کے حاجیوں، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقت گزارا ہے، معینا له على الذکر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت ذکر یہاں فرمایا، اس دن حج کی کیفیت میں روزہ نہ رکھا، کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ فاقتدوا به صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کی اقتداء کریں، آپ کی پیروی کریں۔ انه لا يحب المعتدین وادعوه خوفا وطمعا، بے شک اللہ رب العزت جو راستے سے ہٹتے ہیں، جو من المحسنین، عداوت کا یا ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو گمراہی کا ہے، ان کو پسند نہیں فرماتا۔ ولمن له صلة بكم، آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، جن کا آپ پر احسان ہے ان کے لیے دعا کریں۔
ولك بمثل وادعوا لإخواننا في فلسطين آپ دعا کریں اپنے فلسطین میں مسلمان موجود بھائیوں اور بہنوں کے لیے. آپ پر لازم ہے کہ اس وقت میں ان کو دعائیں یاد رکھیں. ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء وإن من أولى من يدعى له وإن من أولى من يدعى لهم. بے شک اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے وہ سب سے بہترین شخص ہے. على فعل الإحسان آپ پر لازم ہے جنہوں نے آپ پر احسان کیا ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. يقومون بخدمة الحرمين الشريفين. جس طرح مثال کے طور پر یہاں پر خادمین حرمین شریفین جنہوں نے تمام انتظامات کیے ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. ہم اس وقت میں خادم حرمین شریفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام انتظامات کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خادم حرمین شریفین ہوں ان کے ولی عہد ہوں یہ تمام لوگ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے. اللهم جازهما خير یا اللہ ان کو ان تمام نیک کاموں کی بہترین جزا عطا فرما. من جهود عظيمة للإسلام ان کی جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول اللهم أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما وارض عنهما. اللهم اے اللہ ان سب سے راضی ہو جا ان کو بہترین جزا عطا فرما. أمورهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين قد غفرت اور جتنے بھی حجاج آئیں یہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک واپس جائیں. حوائجهم اللهم اغفر للمسلمين یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت والمؤمنين فرما. والمؤمنات تمام مومنین مومنات کی من كل مغفرت فرما. سوء ومكروه ان کو ہر قسم کی برائی سے دور فرما دے. وأمنهم ودماءهم وأموالهم ان کے خون کی ان کی عزت کی ان کی مال کی حفاظت فرما. وأعراضهم واجلب لهم المصالح والخيرات ان کو وادفع خیر اور عنهم اچھے کاموں کی الشرور توفیق عطا والسيئات. فرما. ان کو گناہوں سے دور فرما. اللهم أصلح قلوبهم یا اللہ ان کے دلوں کو صاف فرما دے. وأمنهم في أوطانهم ان کو ان کے اپنے جگہوں پر امن عطا فرما. وبارك لهم في أرزاقهم ان کے زمینوں میں ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. وتول جميع شأنهم سبحان ربك رب العزة عما پاک ہے اللہ کی ذات اور وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو کفار اس پر کی جانب منسوب کرتے ہیں. تمام سلامتی ہے اللہ کے رسولوں کے لیے اور بے شک اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.